یہ ٹویٹ چل رہے ہیں کہ ایک مقابلہ پنڈی میں بھی پڑا ہوا ہے، وہ کون جیتے گا؟ وہ بھی پاکستان کی قوم جیتے گی، دونوں پاکستان تو میں کل فائنل میں انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوا تو بھی پاکستانی قوم جیتیں گے، اور پنڈی میں جو اس وقت مقابلہ جاری ہے وہ بھی پاکستانی قوم جیتیں گے۔ اسد عمر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اب سے کچھ دیر قبل۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں آج کا جو سیاسی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم نے جو ایک پاکستانی قوم کو جس خوشخبری دی ہے اور وہ فائنل میں پہنچ چکے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ کیسا رہا پاکستان کی جیت کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کو قوم کو میں پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کرکٹ ٹیم جو ہے الحمدللہ زبردست کھیل رہی ہے، پہلے بالنگ بہت اچھی کی اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے جو دونوں جیتے ہیں رضوان اور بابر، کمال کی بیٹنگ۔ اچھا، اگر بھارت کے ساتھ ہمارا مقابلہ آ جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا کرکٹ کا ایک بڑا ٹاکرا ہوگا؟ ٹاکرا ہوگا، جیتے گا انشاءاللہ پاکستان۔ ابھی یہ ٹویٹ چل رہے ہیں کہ ایک مقابلہ پنڈی میں بھی پڑا ہوا ہے، وہ کون جیتے گا؟ وہ بھی پاکستان کی قوم جیتے گی، دونوں پاکستان میں۔ کیسی ہے سر؟ الحمدللہ کتنے بجے قافلہ یہاں سے نکلے گا؟ 12 ساڑھے 12 بجے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اور اسد عمر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک تو مقابلہ ہمارا ہندوستان سے ہوگا، اور اگر کل وہ جیت جاتے ہیں وہ انگلینڈ، تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستانی قوم ہی جیتیں گے۔ لیکن اسے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ جو مقابلہ پنڈی میں اس وقت چل رہا ہے تو وہ کون جیتے گا؟ تو اس پر اسد عمر نے کہا کہ جناب وہ بھی پاکستانی قوم جیتیں گے۔ اچھا، اب پنڈی میں کون سا مقابلہ چل رہا ہے؟ اب سے کچھ دیر قبل جو ایک سٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے، اور کل رات سے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر بات چیت چل رہی تھی کہ کچھ پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ پنڈی میں ہو رہی ہے، اور اس میں باضابطہ طور پر کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، اور ان آوازوں میں سے ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سمیع ابراہیم صاحب کا، اور اس ٹویٹ میں وہ اشاروں میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اپنی قوم پر گولیاں نہیں چلا سکتے، ہم اپنے قوم پر جو ہے اس طریقے سے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان پر گولیاں نہیں چلا سکتے، لہٰذا ہمیں ان کی بات تسلیم کرنی ہوگی۔ اچھا، اب یہ کنٹینیوسلی کل رات سے ہی چل رہے، کل رات سے کچھ یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید اب الیکشن کی طرف معاملات چلے جائے، پھر شہباز شریف کا ایک دم سے لندن چلے جانا، چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایک اہم تقرری ہونی ہے، تو اس تقرری میں کیا چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اور کس طریقے سے وہ ڈیفیکلٹ بنائی جا سکتی ہیں، اور کس طریقے سے کون کون سے نام اس میں زیر غور آ سکتے ہیں، تو وہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ یہی پیش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں چل رہی ہیں پس پردہ، اور اس کی کچھ سامنے ہمارے آ چکے ہیں۔ ایک آرمی ریٹائرڈ جو ہے میجر عادل ٹویٹر پر کافی ایکٹیو ہیں، وہ بھی ٹویٹس تواتر سے کرتے نظر آتے ہیں کہ جو کور کمانڈرز کے اجلاس میں کچھ ایسا ہوا ہے۔ اب اس کی کنفرمیشن یا اس کی جو غیر مصدقہ اطلاعات ہے مگر تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں، ریومرز آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر واقعی میں کچھ ایسا ہوا ہے، یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ مگر اس سے تو ایک بات کافی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے سامنے اس طریقے سے ڈٹ جانا، یا ضد اور انا اپنے لیے بنانا، اور صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں، یہ ہماری انا کو تسکین پہنچے گی اگر الیکشن کی طرف گئے یا پھر عمران خان واپس آ گئے، تو اس ضد کو ابھی سے ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان تو شاید ہم ان کو اس گیم سے نکال دے، اس گیم سے ان کو ختم کر دے، یہاں سے ان کو نکال دے کسی بھی طریقے سے، اور پھر آپ جو ہے پاکستانی پولیٹکس سے آپ باہر ہو جائیں گے یا آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں گے، تو ایسا وہ ہونے نہیں دے گا، اور نہ پاکستانی قوم آپ کو ہونے دے گی۔ اچھا، اس میں ابھی دو چیزیں سامنے آ چکی ہیں باضابطہ طور پر۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کی جو کیفیت ہے، جو غیر متوقع صورتحال ہے، یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا چیزیں ہوں گی، اور اگر اہم تقرری ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا، وہ آنے والے صورتحال کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ کچھ لوگ ایکسٹینشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ مارچ تک میں بھی وہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے باضابطہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وہ سٹیٹمنٹ ان کے لیے شاید پھر بڑا مصیبت کا سبب بنے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سی او ایس جو ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف نیدر وانٹ ایکسٹینشن نار ہی ول ایکسیپٹ اٹ،
کہ مطلب وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ اس ایکسٹینشن کو ایکسیپٹ کریں گے اگر انہیں دیا گیا. لیکن پھر بھی اس قسم کی باتیں چل رہی ہے, پھر بھی اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جو کل رات کی جو ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک شخص نہیں کر رہا, یہ تواتر سے کچھ ہلکے سوشل میڈیا پر اس قسم کے جو انفارمیشن ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اگر ایک طرف آپ دیکھیں, ایک طرف پاکستان کی پوری قوم ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے آواز کو ہم دبا کر کوئی ایسے فیصلے کر لیں گے تو وہ بھی ناقابل قبول ہوگا. آپ کتنے لوگوں کو دبائیں گے, آپ کتنے لوگوں کو اریسٹ کریں گے, آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے, آپ کتنے لوگوں کے زبانیں بند کریں گے, ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. تو آوازیں تو تواتر سے اٹھیں گی اور اٹھ رہی ہیں. اب اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلائزیشن اس کنٹری میں لانی ہے تو اس کے لیے آپ کو مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی, اور وہ مؤثر حکمت عملی تب بنے گی جب عوام کی آواز کو سنی جائے گی. جب آپ عوام کی آواز نہیں سنتے, جب آپ پبلک کی آواز کو نہیں سنتے, تو پھر اسی طریقے سے یہ کیوس بڑھتا جائے گا, یہ کیوس مزید اس میں اضافہ ہوگا. آپ چاہے جو مرضی کر لے, لوگ پھر بھی آپ نے لوگوں کی بات ماننی ہوگی اگر آپ واقعی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. اور جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے, بڑے بڑے اس طرح سے مصیبتیں آتے ہیں لیکن ان سے ٹیکل کرنا آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ بھی ضد پر آ جائے, دوسرے بھی ضد پر آ جائے, تو یہ معاملات یہ قوم کے لیے میرے خیال میں مزید مصیبت کا سبب بنے گی. اور وہ جس طریقے سے اب تک یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, جو حکومت تبدیل ہوئی, رجیم چینج آپریشن ہوا, اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کہاں پر تھا اور کہاں ہم نے کھڑا کر دیا. نمبر 1. اب آتے ہیں جناب, آج پاکستان کی وکٹری جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ تھی, اور اس وکٹری میں انہوں نے جس طریقے سے نیوزی لینڈ کو شکست دی, وہ 92 والے یادیں تمام تر تازہ ہو رہی ہیں. وہ بھی آسٹریلیا کے پچز تھے, یہ بھی آسٹریلیا کے پچز ہیں. وہاں پر بھی سیمی فائنل نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا, یہاں پر بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہم نے سیمی فائنل کھیلا. وہاں پر بھی ہم نے نیوزی لینڈ کو شکست دی تھی, اور اب بھی ہم نے نیوزی لینڈ کو شکست دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کل انڈیا انگلینڈ سے ہار جاتا ہے تو بالکل وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی, چونکہ فائنل میں انڈیا فائنل 92 میں جو کھیلا گیا تھا وہ انگلینڈ ورسز پاکستان تھا, اور اب بھی اگر کھیلیں گے تو بالکل ایسا ہی ہوگا. اور یہ جو ہے جو قسمت 1992 میں پاکستان کے ساتھ تھی وہ اب بھی پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے جو قسمت رہی اور جس قسمت سے وہ فائنل تک پہنچے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. اور بیسٹ وشز ہے پاکستان کے لیے, جس طریقے سے انہوں نے کھیلا آج. ایک ٹیم کا مظاہرہ انہوں نے کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اگر فائنل میں بھی اسی طریقے سے انہوں نے اس کھیل کا مظاہرہ کیا تو ڈیفینیٹلی وہ نہ صرف جیتیں گے بلکہ پاکستان ورلڈ کپ لے کر آئیں گے. اور جو کھیوس ہے پاکستان میں, اس کھیوس میں سے اگر تھوڑی سی خوشخبری اور تھوڑی سی خوشی پاکستانی قوم کے چہروں پر ہم نے دیکھی تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی زیادہ پاکستانی قوم کے لیے اچھا ہے. ویل ڈن ٹیم پاکستان. دیجیے مجھے نعمان خان کو میرے اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے اجازت. اللہ نگہبان.